عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے. الفاظ کیا تھے ان کے، ذرا سنیں. سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں، جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا. میں یقین کرو، میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس پہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے. حامد میر صاحب دیکھیے، جو کرپشن کی ان کی ایک راگ ہے، 4 سال یہ سیاہ اور سفید کے مالک تھے. مجھے بتائیں کہ ان کے اشارے پہ نیب ناچتا تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں نے ٹی وی پہ متعدد بار کہا کہ 2013 اور 18 کے درمیان ہم نے 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے منصوبے کیے. یہ 32 پیسے بتائیں کہ کس نے مالی فائدہ اٹھایا، کس نے کمیشن لی، کس نے کک بیک کی. 29 ارب ڈالر سی پیک کی سرمایہ کاری ہوئی ہمارے دور میں. میں نے بار بار کہا کہ یار 29 سینٹ کا ہی کوئی بتا دو، کوئی ثبوت دے دو کسی نے فائدہ اٹھایا، کچھ کیا. اب اگر آپ الف لیلہ کی کہانیاں بنا کے دیکھیے، ابھی یہ بات پتہ چلی کہ 50 ارب روپے پاکستان کو منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ میں جو پکڑے گئے تھے واپس ملنے تھے. عمران خان صاحب نے ایک سیل بند لفافے کے اندر، کابینہ کا اجلاس برخاست ہو گیا، وہ لہرایا کہ اس کی منظوری ہم نے دے دی ہے، اور اس ایک خفیہ معاہدے کے تحت بجائے یہ کہ وہ 50 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں آتا، اس کو ایک پرائیویٹ آدمی کے جو جرمانے کی رقم ادا کی جانی تھی سپریم کورٹ میں، اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اچھا، یہ جس اجلاس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو کسی منسٹر نے نہیں پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب؟ ایک خاتون وزیر نے پوچھا تھا جن کو جھاڑ دیا گیا تھا. وہ نام کیا تھا ان کا؟ یہ اب بس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا تو نہیں، لیکن یہ پھر کس طرح یہ منظور ہو گیا؟ بس وہ کیبنٹ کے اندر جب ہم نے وہ سیل بند لفافہ کھولا تو اس کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، صرف سیکٹری ٹو ادھر انہوں نے یہ کیا کہ جی کیبنٹ نے کہا ہے کہ اس لفافے کو سیل ہی کیبنٹ کے پاس محفوظ رکھ دیں. عمران خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. دیکھیے، یہ تو وہ ثبوت ہے کہ جو ابھی اتنا تازہ ترین ہے کہ 50 ارب روپیہ جو پاکستان کا تھا، آپ نے ایک پرائیویٹ شخص میرا ایک سوال ہے، اور اس کے عوض آپ نے اس سے فائدہ بھی لیا. ہم روزانہ سنتے ہیں کہ جی وہ انگوٹھی تھی تو انگوٹھی جو ہے وہ بیچ دی، اب یہ 50 ارب والا آ گیا. ایک مقدمہ ابھی تک آپ نے پروسیس کر رہے ہیں، اس کو ہماری جو لیگل ٹیم ہے پروسیس کر رہی ہے. یہ اتنا فل نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے آپ پہ پریشر ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا. نہیں دیکھیے، ہم کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم انتقامی طور پہ کارروائی کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے گرفتار کر لیا اور ثابت نہ کر سکے تو یہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا، اس لیے آپ گرفتار نہیں کر رہے. جب ہم اس کا پورا لیگل تقاضا پورا کریں گے پھر اس پہ کارروائی کریں گے. لیکن دوسری بات دیکھیے، آج پاکستان کو کرپشن کے اوپر وہ شخص درس دے رہا ہے کہ جس کے 3 سالوں میں پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس میں پست ترین ہو گیا. ہائیسٹ ایور ڈراپ ان پاکستان جو ریٹنگز تھیں اس کا ہوا ٹرانسپیرنسی کے اوپر. جس شخص کے حکومت میں مافیاز کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ عمران خان کو چندہ دیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. نہیں، یہ آئیں گی. ہم دیکھیے، ہم اس طرح نہیں چلیں گے کہ پہلے بندہ پکڑو پھر اس کے بعد مقدمہ بناؤ. انشاءاللہ یہ انویسٹیگیشن جب مکمل ہوں گی، اس کا ثبوت اور چلان مکمل ہوں گے، جو ملوث ہوگا ضرور کارروائی ہوگی. کامل علی آغا صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت آئے گا؟ 50 ارب والا، کوئی انگوٹھی والا، کوئی اور کو آئے گا ثبوت؟ یہ ایک انگوٹھی کے خلاف کیس کریں گے، کوئی 350 انگوٹھیاں نکلیں گی، اور اپنا توشہ خانہ ایک اتنا وسیع. توشہ خانہ یا ٹوچا خانہ؟ میں تو توشہ خانہ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے. میں تو کہتا ہوں یہ کھلے، اور اگر عمران خان کے خلاف کیس بنتا ہے تو ایک وزیر اعظم کے خلاف، پچھلے سابقہ وزرائے اعظم کے خلاف 74 کیسز بنیں گے. 74 جمع 74 جمع 74 جمع 74 جمع 350. یہ اتنا لمبا کیا نام ہے پنڈورا باکس ہے. تو ان کو اتنی انگوٹھیاں اور ملتی ہیں، سب کو ملتی رہی ہیں، سب کھاتے رہے ہیں. یہ عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں نکل رہا، اس لیے یہ وہ توشہ خانہ ایک بنا دیا کہ یہ بیچ دیا فلان. اور جس کو مل گیا، جس کا تھا، اس نے ادائیگی کر کے اس کو لے لیا.
وہ گھر لے جائے, بیچ دے, کھا جائے, وہ بیٹے کو دے دے, بھائی کو دے دے, وہ اس کی چیز ہے. جب اس کو مل گیا, اس نے جو ادائیگی کر دی, جو ایک طریقہ کار وضع شدہ ہے اس کے مطابق اس نے اس کو لے لیا. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, اور پچھلوں نے کیا کیا. پچھلے ایسے کیسز ہیں کہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا اور وصول کیا, اور وصول کرنے کے بعد گھر لے گئے. اچھا جی, اس کی ادائیگی بھی نہیں کی. آپ کو کیسے پتا چلا؟ جناب یہ کوئی پہلی سٹوری ہے میر صاحب, یہ کوئی پہلی سٹوری ہے. آپ بھی یہیں پہ ہیں, میں بھی یہیں پہ. بات یہ ہے کہ یہ کلیم بڑا, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ 50 ارب والی جو کہانی سنا رہے ہیں, یہ کیس بنائے, اگر کوئی ہے تو بنائے نا. مونس کے خلاف بنا دیے نا, جو تھا ہی نہیں. 4 دفعہ کیا نام ہے وہ بات جو ہے انویسٹیگیٹ ہو چکی ہے, اس کے اندر وہ عمران خان صاحب نے بنایا, بری ہو چکے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہو وہ چکا ہے. عمران خان صاحب کا. لیکن احسن صاحب اس کیس میں عدالت ان کو ریلیف دے چکی ہے, مقدمہ جو ہے وہ اب آپ نے درج کریے. اس کے بعد پھر مقدمہ درج کر لیا, اور پھر چھاپے مارنے شروع کر دیے. ہاں یہ بتائیں نا یہ کہ کیسا اگر مونس لائی پہ مقدمہ بن سکتا ہے, عمران خان پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ جو مونس سلائی والا کیس ہے وہ عمران خان صاحب اس کی انویسٹیگیشن کر کے ساری دستاویزات انہی کی ہیں, اسی کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے. یہ مقدمے عمران خان صاحب کے دور کے بنے ہوئے ہیں جب وہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اور دوسری بات میں آپ کو پھر یہ کہوں کہ آپ نے جو شروع میں کہی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سوچا نہیں تھا شہباز شریف بن جائے گا. شہباز شریف صاحب تو پاکستان کے کامیاب ترین وزیر اعلیٰ تھے, سب ان کی انتظامی صلاحیتوں کے, ان کے ڈیولپمنٹ کی صلاحیتوں کے مترف, وہ تو بہت کوالیفائڈ ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں کویشچن ہونا چاہیے. پھر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے پہ الزام لگایا کہ فوج کے اندر میں مداخلت کرنا چاہتا تھا, اور بڑے معصوم طریقے سے بات کی. آپ مجھے بتائیں, پاکستان کی تاریخ میں میر صاحب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم نے فوج کی انٹرنل اپوائنٹمنٹس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 6 ہفتے کے لیے پاکستان کے 3 سیکیورٹی کے اہم ترین مرکز, جس میں کراچی کور, پشاور کور اور DGISI, یہ بالکل ایک غیر یقینی صورتحال میں, بے یقینی میں تھے. ان کے جو 6 لیفٹیننٹ جنرلز کے ٹرانسفر آرڈر ہیں, they were almost held in abeyance for 6 weeks, کہ جو آؤٹ گوئنگ ہے وہ جا نہیں سکتا, ان کمنگ آ نہیں سکتا, چونکہ عمران خان صاحب کی جو میں ہے وہ اس کے راستے میں آڑے ہے. اس انداز میں پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے فوج کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی, جس کا ثبوت موجود ہے جو عمران خان صاحب کر رہے تھے. اور جس طرح سے انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد فوج کے ادارے کے خلاف بیانات دیے, فوج کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, یہ بھی آج تک کبھی کسی نے کوشش نہیں کی تھی. لہٰذا اب یہ روز ایک نیا درس دیتے ہیں. ابھی نیب کے قوانین جو ہیں کہ جی اس حکومت نے بدل دیا اور یہ کرپشن کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, ان کو ذرا وہ تقریر سنائیں جو نیب کی ترمیم کے اوپر, اس کے فوائد کے اوپر خود انہوں نے درس دیا ہوا ہے کہ جی پاکستان کا بزنس مین انویسٹ نہیں کرتا, پاکستان کا سرکاری افسر جو ہے فیصلے نہیں کرتا, تو ان کالے قوانین کے اندر ترمیم ضروری ہے. تو وہی ترمیم ہوئی ہے جو عمران خان صاحب نے کی تھی, یا وہ ترمیم ہوئی ہے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے یا اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے کی تھی. تو اس میں کون سی ہم نے اپنی ترمیم کی ہے؟ فرمائیں گے آپ آغا صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قانون میں ہم نے بڑی اچھی ترمیمیں کی ہیں. دیکھیں, پرسن اسپیسیفک کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ چل نہیں سکتی. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ ایک دفعہ نہیں ہو چکا یہاں پہ, یہ بار بار ہوتا ہے. یہ جائیں گے, سارا قانون اپنی مرضی کا جو اگلا آئے گا وہ بنا لے گا. یہ تو انہوں نے میں ایک ثابت کر سکتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک ترمیم جو ہے میں ثابت کر دوں گا کہ وہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے. یعنی کوئی مریم کے لیے کوئی ترمیم ہو گئی ہے, کوئی نواز شریف کے لیے ترمیم ہو گئی ہے, کوئی شہباز شریف کے لیے ترمیم ہو گئی ہے. یہ قانون چل سکتا ہے؟ نہیں, یہ قانون ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن پرسوں مونس لائی صاحب ہمارے شو میں آئے تھے, تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جی یہ جو ایک ہے کہ جو بارے ثبوت ہے, یہ الزام ثابت کرنا جو ہے یہ اس کا کام ہے جو الزام لگا رہا ہے. یعنی کہ نیب نے اگر احسن صاحب پہ الزام لگایا تو اس الزام کو غلط ثابت کرنا احسن صاحب کا کام نہیں ہے, نیب کا. تو مونس صاحب نے کہا یہ تو اچھی ترمیم ہے. دیکھیں, یہ والی ترمیم جو ہے یہ پہلے بھی پرپوز ہو چکی ہوئی تھی. یہ اس کے اوپر صرف ایک ڈیبیٹ جاری تھی کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. اس کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیج دیں, ان سے رائے لے لیں, اور ان کی اگر رائے آ گئی ہے اور ان کی اگر رائے یہی ہے
تو لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ترامیم جو ہیں وہ پرسن اسپیسیفک ہیں. کچھ یہ اس کے اندر جتنی ترامیم ہوئی ہیں ان میں سے 35% پرسن اسپیسیفک ہے. دیکھیے میں اس کے اوپر چیلنج کر سکتا ہوں, ثابت کر سکتا ہوں, اور اس کے اوپر بے شک کو پروگرام رکھ لیں